أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں ہمیں قربانیوں کی حقیقت بتائی. یہ انسان جو قربانی کرتا ہے اس میں دراصل اس انسان کو ملتا کیا ہے اور اللہ تک کیا چیز پہنچتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے سمجھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. اور یہ وہ کیفیات ہیں کہ جن کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بسا اوقات یہ بھی آج کل سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے. حاجی لوگ قربانی کریں، یہاں پاکستان میں لوگ قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو حاجیوں کا کام ہے. اس کے بارے میں گزارش ہے کہ یہ بہت واضح الفاظ میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی اس کا تعلق حج کے اعمال کے ساتھ نہیں ہے. حج کے بنیادی جو اعمال ہیں جنہیں مناسک حج کہتے ہیں اس میں سے قربانی نہیں ہے. جب آپ صرف حج کے اعمال احکام کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو قربانی نہیں ملے گا. یہ جو وہاں حاجی قربانی کرتے ہیں یہ کچھ اور ہے. یہ ہمارے پاکستان سے جانے والے حاجی حضرات یا وہ حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں. پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر فائدہ اٹھاتے ہیں کہ حج تک بغیر احرام کی حالت میں رہتے ہیں، پھر قربانی بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا سورۃ البقرہ میں وَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، کہ جو بندہ فائدہ اٹھائے، حج تمتع کرے، فائدہ اٹھائے عمرہ کر کے حج تک، تو اسے چاہیے کہ جو قربانی ہو وہ ادا کر دے. تو یہ حج قران والے جو کہ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر حج کرتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، یا حج تمتع والے قربانی کرتے ہیں جو صرف حج کرنے والے حاجی جاتے ہیں ان پر حج کی قربانی لازم نہیں ہوتی، اس لیے کہ قربانی حج کے اعمال میں سے نہیں ہے، مناسک حج میں سے نہیں ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کا تعلق صرف حج کے ساتھ نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، ایک حج کیا، حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا. حج فرض ہونے سے پہلے دین ابراہیمی میں حج ہوا کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے پہلے. لیکن حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے،
اور تمام حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ 10 سال مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے رہے۔ اس لیے ایک بات یہ طے کر لینی چاہیے کہ قربانی کا تعلق یہ حج کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے قربانی کرے، اگر بیوی کے پاس زیور ہے اور وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہے، آج کل تولے نہیں ہوتے گرام ہوتے ہیں، 87.5 گرام سونا یعنی 87.5 گرام سونا ہو، یا 52 تولہ چاندی ہو جو کہ آج کل کے گراموں کے حساب سے بنتی ہے 612 گرام چاندی، اتنی چاندی ہو یا اتنا سونا ہو تب کہیں جا کر اس پر قربانی واجب ہے۔ یا عید کے دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحج، عید کا دن، اس سے اگلا دن، اس سے اگلا دن، ان 3 دنوں کے اندر اگر اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا ضرورت سے زائد تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ عید کے سے پہلے 50,000 روپے تنخواہ ملی تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ ضرورت سے زائد ان 3 دنوں میں پیسہ اس کے پاس موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پھر جو بالغ اولاد ہے، اگر اس کے پاس خود اتنا پیسہ موجود ہو، 612 گرام چاندی کے وزن کے برابر پیسے زائد موجود ہوں تو ہر بالغ بچے پر الگ الگ قربانی واجب ہو جائے گی۔ لہذا قربانی کرتے وقت ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ دوسرا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو اب ہندو میڈیا سے جو بات سامنے آ رہی ہے، آج کل بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے یہ والی بات کہ جی یہ مسلمان جانوروں پر کتنا ظلم کرتے ہیں 3 دنوں کے اندر یہ مسلمان 3 دنوں کے اندر جانوروں پہ کتنا ظلم کرتے ہیں، اتنے جانوروں کو ذبح کر دیتے۔ اب یہ میڈیا بہت ذہن بنایا جا رہا ہے، اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ مسلمان بڑے بے رحم ہوتے ہیں، جانوروں کو ذبح کر دیتے، گائے کو بھی ذبح کر دیتے۔ وہ الگ بات ہے کہ گائے ان کے ہاں مقدس جانور ہے ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق، لیکن جو بات مسلمانوں کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے، اب بعض نوجوان طلبہ بھی سوال کر رہے ہیں کلاس روم کے اندر کہ جی ہم جو جانور کو ذبح کرتے ہیں بے رحمی تو نہیں، یہ ظلم تو نہیں؟ اب دونوں لفظوں کو الگ الگ سمجھ کر جواب ذہن میں رکھنا ہے۔ آج بہت ضرورت پیش آ رہی ہے اس بات کی کہ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں۔ ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو جو اس کی جگہ ہے اس سے ہٹ کر اگر رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور اگر اس کو اس چیز کی جگہ رکھا جائے تو یہ عدل و انصاف ہے، یہ عدل و انصاف ہے جس چیز کی جو جگہ ہے۔ اگر یہ انسان ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے، ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے، یہ انسان اس کو پاؤں پہ رکھ دے تو یہ ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کی غلط جگہ پہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ اسی وجہ سے شرک کو جو ظلم کہا گیا وہ اس وجہ سے کہ سجدہ کرنا اور جو ایک خدا کی عبادت کرنے کے کام ہوتے ہیں، اگر یہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ سجدہ اور یہ عبادت، یہ بندگی، یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ کسی اور جگہ رکھ کر کرے گا تو یہ ظلم کہلائے گا، شرک ظلم کہلاتا ہے۔ اب یاد رکھ لیجیے گا، یہ جانور اللہ نے پیدا کی، ان کو اگر اللہ کے حکم سے قربان کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے۔ ظلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سکھایا جانوروں کے ساتھ جہاں ظلم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی بڑے زوردار طریقے سے، وہ معمولی باتوں میں بھی۔ ایک صحابی ایک سواری پر سوار تھے،
تو اس کو روک کر کوئی صاحب بات کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ذرا سواری سے اس جانور سے اتر کر بات کر لو تاکہ اتنی دیر اس کو آرام مل جائے. یہ آپ اتنی دیر تکلیف کیوں پہنچا رہے ہیں اس پر بیٹھ کر؟ اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو اگر کوئی بندہ تکلیف پہنچاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت باتیں فرمائی ان کے بارے میں. اور جو جانوروں کو آرام پہنچاتا ہے اس کے بارے میں بڑی فضیلت بتائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود کہ گزشتہ امتوں میں، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، گزشتہ امتوں میں ایک نیک عورت تھی، اس نے بلی پالی اور اس کا خیال نہیں رکھا خوراک کا، یہاں تک کہ بلی مر گئی تو اس کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا. نیک عورت کو عذاب میں مبتلا کیا کہ تم نے جانور کو تکلیف دی. اور پھر اسی روایت میں ہے کہ ایک گناہگار عورت نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا تو اپنی چادر پھاڑ کے اس کا دھاگا رسی بنا کے اپنے جوتے یا موزے کو لے کر اس کے ساتھ باندھا اور کنویں میں لٹکا کر اس سے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. اللہ نے اس گناہگار عورت کی مغفرت کر. ظلم سے، جانوروں پر ظلم کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. ایک عجیب حدیث سنانے لگا ہوں، بہت مستند حدیث ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ہر چیز کے ساتھ، ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، یہاں تک کہ تم جانور کو ذبح کرو تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جانور کو ذبح کرو تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آگے الفاظ پتہ کیا ہے؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کرے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے، اپنے ذبیحے کو آرام، ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچائے. کیا عجیب سی بات نہیں لگتی کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے اس کو ذبح کرو اور دوسری طرف کہا جا رہا ذرا چھری کو تیز رکھو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ جتنا اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس جانور کو تکلیف پہنچنی ہے اس سے زیادہ تکلیف آپ کی طرف سے نہیں پہنچنی چاہیے. اگر آپ کی طرف سے تکلیف پہنچی تو یہ ظلم ہوگا. اس پر چھری چلاتے ہوئے جو اسے تکلیف ہوگی وہ اللہ نے درجات کی بلندی کے لیے رکھی. معلوم کیا ہوا کہ انسان جانور کو ذبح کرے تو اس ذبح کرتے ہوئے بھی اس کو تکلیف بے جا نہ پہنچائے کہ یہ ظلم ہوگا، اس پر گناہ ہوگا. تو ایک جواب تو یہ ہوا کہ جناب جانوروں کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے، عبادت ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق قربان کیا جائے. ایک بات تو یہ. دوسرا جو آج کل بات کی جا رہی ہے کہ جناب یہ جانوروں کو ذبح کرنا بے رحمی ہے، مسلمان کتنا بے رحم ہے، تو اس کا جواب غور سے سنیے گا. ایک ہے بے رحمی، ایک ہے جذبہ رحم کو قربان کرنا. دو الگ الگ چیزیں. ایک ہے بے رحمی، جانور کو تکلیف پہنچانا یہ بے رحمی ہے، جانور کو بھوکا رکھنا یہ بے رحمی ہے، جانور کو تکلیف کسی بھی انداز سے پہنچانا یہ بے رحمی میں شمار ہوگا. لیکن اسی جانور کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنا یہ جذبہ رحم کو قربان کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو جب ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے اللہ کے حکم سے، بے رحمی نہیں کرنے جا رہے تھے، جذبہ رحم کو قربان کرنے جا رہے تھے. آج ہمیں اس جذبہ رحم کو قربان کرنا کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم بازار سے لیتے ہیں بکرا، چھترا، گائے، قصائی کے حوالے کر دیتے ہیں اور قصائی جو ہے اس کو ذبح کرتا ہے اور اس کے بعد روٹیاں کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، باربیکیو بھی ہوتا ہے، پلاؤ بھی ہوتا ہے، کباب بھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں ویسے یہ ظلم بڑا ہے جانور. کھاتے بھی، باربیکیو بھی ہو رہا ہے،
اور کہتے ہیں جانوروں پر ظلم بڑا کرتے ہیں. کاش کہ اگر یہ بکرا، یہ چھترا، یہ بھیڑ، یہ دمبا، یہ گائے چند ہفتے کے لیے خرید لی جائے پہلے، اور پھر یہ بندہ اس کا خیال رکھے اور اس کو صاف ستھرا رکھے، اس کی غذا کا خیال رکھے، یہاں تک کہ اس جانور سے محبت ہو جائے. جی ہاں، جانوروں سے محبت ہو جاتی. اگر کسی نے دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھو جس نے کبوتر پالے ہو. یہ جو نوجوان کبوتر پالتے ہیں نا، ان کو کبوتروں سے پتہ کتنی محبت ہوتی. جب یہ آتے ہیں نا کالج سے، اسکول سے آتے ہیں واپس، تو ماں باپ کو سلام کرنے سے پہلے اپنے کبوتروں کو جا کے دیکھتے ہیں، ان کو دانا ڈالتے ہیں. ماں باپ کو سلام بعد میں کریں گے. اتنی محبت، اتنا قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اگر کبوتر گم جائے تو وہ کئی ہفتے کھانا نہیں کھاتا، وہ بچہ کئی ہفتے کھانا نہیں کھاتا. کبوتر مر گیا، گم گیا. جانور سے محبت ہو گئی نا. اب یہ انسان چند دن پہلے جانور خریدے اور اس کی دیکھ بھال کرے، اس کے کھانے خوراک کا خیال رکھے، اور پھر اس سے ہو جائے محبت، پھر پھیرے چھری خود ہاتھ میں لے کر اس جانور کے قصائی کے حوالے نہ کرے. اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے ایک دفعہ. یہ جانور اتنا پالا، اتنا خوبصورت، اس کو ذبح نہ کرو، اس کی جگہ کوئی اور ذبح کر دیتا، یہ بھی خیال آئے گا. اور جس کو اس جانور سے ہو جائے محبت اور اس کو وہ خود چھری پھیرے اللہ کے حکم سے، تو وہ شام کو اس کے کباب کھا کر مسکراتا ہوا ذرا مجھے دکھائی تو دے. پھر باربیکیو ہو رہا ہو اور وہ تہتے لگا کر کھا رہا ہو اس پسندیدہ بکرے کے جس سے اسے محبت ہو گئی تھی، شاید وہ نہ کھا سکے. اس کو پتہ تو چلے گا نا کیا قربان کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ آج نہیں پتہ چل رہا کیا قربان کیا ہے. وہ تو قصائی کے حوالے کر دی، چند دن پہلے رکھا، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں قائم ہوا. کیا قربان کیا پتہ ہی نہیں چلا. اور وہاں جب بیٹے کو لے کر جا رہے تھے نا قربان کرنے، پتہ کتنی عمر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد ہوئی ہے تو کم از کم 86 سال یا 90 سال عمر کی روایت ہے. 86 سال یا 90 سال کم از کم، باقی سب روایتیں اوپر کی. پھر قرآن مجید کے اگر الفاظ کو آپ دیکھیں کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. جب وہ کوشش کی عمر کو پہنچا اسماعیل تو حکم ہوا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. کوشش کی عمر اگر آپ 10-12 سال بھی لگا لیں، 10-12 سال بھی لگا لیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ جس وقت قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. ایسے نہیں شیطان نے اس وقت جمرات کے قریب کہا تھا جب وہ کنکریاں اور پتھر مارے تھے شیطان کو اور بیٹے کو لے کر جا رہے تھے قربان گاہ کی طرف مینا میں. اس نے کہا تھا بوڑھے ہو، بڑھاپے کے اندر یہ بیٹا تمہارا سہارا بنے گا، تم اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہو. بڑھاپے کا سہارا. اس وقت سمجھنے والی بات ہے کہ وہ کیا قربان کرنے جا رہے تھے. تو قربانی کیا چیز کہ اپنے جذبہ رحم کو قربان کرنا، کہ اے اللہ ہمیں رحم آ رہا ہے لیکن اب تو نے حکم دیا ہے تو جہاں جس طرح اس جانور کی جان کو تیرے کہنے کے مطابق اے اللہ قربان کر رہے ہیں، اے اللہ تیری راہ میں ہم اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں. یہ ہے وہ قربانی کا جذبہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہی اس آیت میں سمجھایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. یہ قربانیاں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے اس میں خیر رکھی. یہ تو بڑی خیر کی بات ہے کہ ہم اس قربانی کے جانور میں سے باربیکیو کر کے کباب پلاؤ کھاتے ہیں، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا جو ذکر ہے وہ کچھ اور ہے. گزشتہ امتوں میں قربانی کے گوشت کے ساتھ کچھ اور ہوتا تھا. سورہ مائدہ کی تلاوت کیجیے، سورہ مائدہ، حابیل اور قابیل والا واقعہ پڑھیے.
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی. تو وہاں ترجمہ ذرا پڑھیے گا مفسرین نے کیا لکھا ہے. مفسرین نے لکھا اس دور میں قربانی قبول کیسے ہوتی تھی کہ قربانی کر کے رکھ دی جاتی تھی، اور جس قربانی کو آسمان سے ایک آگ آتی تھی وہ اس کو لے جاتی تھی، اچک لیتی تھی، تو وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی. اس وقت بندوں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا یہ گوشت. اس وقت جو قربانی قبول ہوتی تھی وہ آگ لے جاتی تھی. گزشتہ امتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ رکھا تھا. یہ امت محمدی علیہ السلام کے لیے اللہ نے کتنی سہولت رکھ دی کہ قربانی بھی کر رہا ہے اور سارا گوشت خود بھی کھا رہا ہے، فریزر بھی بھر رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں نا، تو اس وقت مدینہ میں بہت غربت تھی، کھانے کو نہیں ملتا تھا مسلمانوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ نہ کرو. منع کر دیا تھا، تم 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ نہ کرو، 3 دن کے اندر استعمال کرو. کسی کو سنبھالنے کی اجازت نہیں تھی. پھر بخاری شریف ہی میں اسی باب کے بعد ایک اور باب قائم کیا امام بخاری نے، اور حدیث ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں اجازت دے دی. جب مسلمان ذرا اچھی طرح کھانے پینے والے ہو گئے تو فرمایا کلوہ وادخروہ، تم کھاؤ اور اسے ذخیرہ بھی کر لو. اس وقت ڈیپ فریزر نہیں ہوتے تھے. اس وقت قربانی کے گوشت کو کیسے محفوظ کرتے تھے کہ قربانی کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، اس کو نمک لگاتے تھے اور کھجور کی رسی بنا کر اس کے اندر وہ بوٹیاں پرو دیتے تھے. اگر آپ نے کبھی انجیر کو غور سے دیکھا ہو، خشک انجیر کو، وہ جس طرح وہ بھی اسی طرح کھجور کی رسی بنا کر اس کو پرو کر اس کو سکھا دیتے ہیں. انجیر کو ہم کھاتے ہیں ڈرائی فروٹ میں سے، بالکل اسی طرح عرب جو ہے وہ کھجور کی رسی بنا کر اس میں وہ کھجور کی اس رسی کے اندر گوشت کے ٹکڑوں کو پرو کر وہ اپنے برآمدوں میں لٹکا دیتے تھے، دھوپ میں نہیں. وہ اپنے سائے کی جگہ میں گرم ہوائیں ہوتی تھی، اس وقت گرم ہوائیں عرب کی، وہ اس کو خشک کر دیتی تھی اور یہ پورا سال گوشت خراب نہیں ہوتا تھا. یہ میں صرف آپ کو کہانی نہیں سنا رہا تھا، بچے بھی بڑی دلچسپی لے رہے ہیں کہ اس دور میں کیسے فریزر نہیں تھے، ڈیپ فریزر نہیں تھے، تو گوشت کیسے محفوظ کرتے تھے. یہ اس طرح گوشت محفوظ کرتے تھے اور اس عمل کو کہتے تھے تشریق. تشریق تاشین را یا قاف، اس لیے عید کے دنوں کو کہتے ایام تشریق، گوشت سکھانے کے دن. گوشت سکھانے کے دن. اصل میں نے پتہ یہ ساری بات کیوں بتائی، میں نے ایام تشریق سمجھانے تھے اور تکبیرات تشریق بھی بتانی تھی کہ تکبیرات تشریق کا فلسفہ کیا ہے. 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر اور 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک ان 23 نمازوں میں 23 نمازیں، ان 23 نمازوں میں سے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. 9 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک یہ کہلاتی تکبیرات تشریق. اور ان کو تکبیرات تشریق اسی لیے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اہل عرب گوشت کو سکھاتے تھے. وہ 9 تاریخ کو بھی بیچ میں شامل کر کے غالباً اس کو ایام تشریق کہہ دیا گیا. تو یہ تکبیرات تشریق بھی پڑھنا واجب ہے. 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک 9 کی 5 نمازیں، 10 کی 5 نمازیں، 11 کی 5 نمازیں، 12 کی 5 نمازیں، یہ ہو گئے 5 چوکا 20. اور 13 تاریخ کو فجر ظہر عصر 3 نمازیں، 23 نمازیں ہوں گی. ان
قربانیوں کے کرنے سے ملتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا، آیت کا ترجمہ کر کے بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، ان کا خون بھی نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کا جذبہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ یہ انسان اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق جب قربان کرتا ہے تو پھر اس انسان کی زندگی بنتی ہے اور یہ قومیں قربانیوں ہی سے بنتی ہیں۔ آج ہم جو بیٹھے ہوئے یہاں سکھ کا سانس لے رہے ہیں، یہ بڑی قربانیوں کے نتیجے میں، یہ بڑی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ یہ بڑے بڑے انسانوں کی قربانیاں، بڑی ماؤں کی قربانیاں، بڑی بیٹیوں اور بیٹوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس ملک کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو مکمل زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم سے گناہ ہو گئے، یا اللہ اسے تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اس زندگی کے اندر بہت سی ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ تو نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کر پاتے، اے اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ملک، یا اللہ یہ کلمہ طیبہ کے بنے نام پر بنے ہوئے ملک، یا اللہ تو نے ہمیں بڑی نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، یا اللہ یہ بڑی قربانیاں دے کر اللہ تو نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے، اے اللہ ان تمام قربانیوں کو بھی قبول فرما لے، ان شہداء کے درجات کو بھی بلند فرما دے۔ یا اللہ آئندہ زندگی میں بھی ہم لوگوں کو قربانی اور جذبہ شہادت عطا فرما دے، اور یا اللہ ہمیں اپنی جان اور اپنا مال زندگی کے ہر لمحے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خرچ کرنے اور قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، برکت والی، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔